ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنك أنت السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وسيد المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين طه وياسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين وجد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. صلوات ارشاد رب العزت ہو رہا ہے. یقیناً دین اسلام ہے. کتنا عظیم دین ہے. قربانیوں سے محسوس ہوتا ہے اور اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دین کتنا قیمتی ہے. ساری دنیا کو ڈبو کر 70 افراد کی کشتی بچائی جا سکتی ہے. خدا بتانا چاہتا ہے کہ اگر ساری دنیا میں بے دینی ہو تو ڈبو دینے کے لائق ہے، اور اگر صرف 70 یا 80 آدمیوں کی یا نفوس کی مختصر سی کشتی ہو اور وہ دیندار ہے تو بچا لینے کے قابل ہے. دین بڑا عظیم ہے. دین پر بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. سب سے عظیم قربانی امام حسین نے دی ہے کربلا کے میدان میں. بھائیوں کی قربانی، بھتیجوں کی قربانی، دودھ کے بالوں کی قربانی، ایک کے بعد ایک کربلا کے میدان میں جاتے رہے، شہید ہوتے رہے. حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے رہے. اب کوئی نہیں ہے. اب تو علی اکبر بھی شہید ہو گئے، اب تو قاسم بھی شہید ہو گئے، اور محمد بھی نہ رہے. 32 برس کا بھائی بھی اب شہید ہو چکا ہے. اب حسین ہے اور تنہائی ہے. حسین ہے اور غربت ہے. حسین کربلا کے میدان میں ہیں اور آواز استغاثہ بلند کرتے ہیں. حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا، حل من ذاب عن حرم رسول اللہ. جیسے ہی چوتھی بار امام حسین نے کہا حل من ذاب عن حرم رسول اللہ، کون ہے جو حرم رسول اللہ کے پردے کا محافظ، تو بیویوں کے خیمے سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں. اور آواز اتنی تیز تھی کہ امام حسین کے کان میں میدان کارزار میں یہ آواز جب پہنچی تو امام حسین پلٹ کے خیمے میں آئے، اور آنے کے بعد کہا بہن زینب، میں نے نہیں کہا تھا کہ میری زندگی میں نہ رونا، کیا سبب ہے کہ تمہارے گریہ کی آواز بلند ہوئی؟ تو ثانیہ زہرا نے کہا بھیا میں تو نہ روتی، مگر جب آپ نے بار بار استغاثہ بلند کیا اور جیسے ہی کہا کون ہے پردے کا محافظ، تو علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. کہا لاؤ بہن میرے اصغر کو مجھے دے دو، شاید اشکیا ترس کھا کر اسے 2 بوند پانی پلا دے. ایک مرتبہ جناب زینب نے علی اصغر کو لا کے حسین کی آغوش میں دے دیا. ام رباب خود چاہتی تھی کہ میرا بچہ
میرے بچے کو تھوڑا پانی مل جائے، شاید اشقیہ ترس کھا کر پانی کے 2 قطرے بچے کو دے دے۔ مگر روایت کہتی ہے کہ ام رباب نے امام حسین کی آغوش سے علی اصغر کو لے لیا، اور جیسے ہی علی اصغر کو آغوش میں لیا، امام حسین نے کہا کیوں رباب، کیا علی اصغر کی شہادت کے منظر سامنے آ گئے؟ کیا ماں کا کلیجہ ہل گیا؟ کیا تم نہیں چاہتی کہ تمہارا بچہ میدان کارزار میں جائے اور اشقیاء سے پانی طلب کروں؟ کہا مولا یہ بات نہیں ہے، میں بھی چاہتی ہوں، میرے بچہ بار بار دہن کو کھولتا ہے اور بند کر لیتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ لے کے جائیں، مگر مولا اگر آپ اس کو اس حالت میں لے کر جائیں گے تو دشمن سمجھے گا کہ ماں سے چھپا کے لے کے آیا ہے، اور اگر میں اسے سنوار کے اور اسے دھلا ہوا کرتا پہنا کے دوں گی تو شاید کہیں کہ ماں نے بڑی حسرت و یاس سے بچے کو بھیجا۔ خیمے میں لائیں، 2 کرتے پہنائے، روایت کہتی ہے کہ 2 کرتے پہنائے، ایک سفید کرتا جو نیچے پہنایا اور ایک سبز رنگ کا کرتا، ہرے رنگ کا کرتا علی اصغر کو پہنایا، جو مدینے سے بہن نے، علی اصغر کی بہن نے یعنی جناب صغرا نے جو علی اکبر کے سیرے کی لڑیاں بھیجی تھی، وہیں پہ علی اصغر کے لیے کرتا بھی بھیجا تھا، اور وہ کرتے کو زیب تن کیا، اور امام حسین ابا کے دامن میں چھپا کے علی اصغر کو لے کر چلے۔ ادھر فوج اعداء میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے حسین تبرکات انبیاء لا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے حسین ہم سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، حسین تھک چکے ہیں، جنگ کرتے کرتے ہار چکے ہیں، اب حسین ہم سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ حسین قرآن ناطق لا رہے ہیں۔ مگر جب میرا مظلوم امام ایک نشیب پر تشریف لے گیا تو اور ابا کا دامن ہٹایا تو قرآن ناطق تو قرآن صامت تو نہ تھا، مگر ہاں قرآن ناطق کا ایک چھوٹا سا سورہ ضرور تھا، جسے ہاتھوں پہ بلند کر کے حسین نے کہا ہے فوج نابکار، اگر حسین تمہارے نزدیک گناہگار ہے، اگر حسین تمہارے نزدیک خطاوار ہے تو اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، اس کو 2 بوند پانی پلا دو۔ کوئی جواب نہیں ملا، بلکہ شمر نے ہنس کے کہا پیاس خود کو لگی ہوئی ہے، بچے کے بہانے پانی پی لینا چاہتا ہے۔ امام حسین نے کہا اگر تم سمجھ رہے ہو کہ میں بچے کے بہانے پانی پینا چاہتا ہوں تو لو میں اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو اس جلتی ہوئی زمین پر لٹائے دیتا ہوں، تم خود آ کر پانی پلا دو۔ کیسی زمین کہ اگر دانے کو ڈال دیا جائے تو دانا بھن کے رہ جائے، مگر حسین کا کلیجہ کہ اپنے اصغر کو اس جلتی زمین پر لٹا دیا۔ پھر بھی کوئی جواب نہیں ملا تو ایک مرتبہ علی اصغر کو دوڑ کے حسین نے فوراً اپنی آغوش میں لیا اور کہا اے حجت خدا کے فرزند، تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی پیاس کا اظہار ان اشقیاء پر کرو۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ علی اصغر نے سوکھی ہوئی زبان اپنے ننھے ننھے خشک ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی۔ اب جو علی اصغر کا تشنہ نبی کا تیر چلا، اولاد والوں کے کلیجے کٹنے لگے۔ فوج اعداء میں اختلاف ہوا، ارے ہاں اس بچے نے ہمارا کیا بگاڑا ہے، ہم اسے پانی ضرور پلائیں گے، مگر پسر سعد نے جو لشکر کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھی تو ایک مرتبہ کہا اینا اینا حرملہ، حرملہ کہاں ہے، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ شمر کو پتہ چلا، حرملہ کو لینے کے لیے اس کے خیمے میں پہنچا تو وہاں وہ شراب پینے کی تیاری کر رہا تھا۔ جب اس کے خیمے میں پہنچا تو اس نے کہا میرے سارے تیر ہی ختم ہو چکے ہیں عباس کو روکنے میں، اب میرے پاس تیر بچا ہی نہیں ہے، اب صرف میرے پاس ایک تیر بچا ہے کہ جو انسانوں کے اوپر نہیں چلایا جا سکتا، جو صرف جانوروں کے اوپر چلایا جاتا۔ اولاد والو سنو، وہ کہتا ہے کہ میں اب نہیں، میرے پاس نہیں ہے، اب میں تیر نہیں چلا سکتا ہوں۔ شمر کہتا ہے تجھے بہت بڑا انعام ملے گا اور تیری تیر اندازی کا امتحان بھی ہے، اگر تو اس تیر اندازی کے امتحان میں کامیاب ہو گیا تو تجھے بہت بڑا انعام ملے گا۔ انعام کا لالچ جیسے ہی اس نے سنا تو ایک مرتبہ فوراً کھڑا ہو گیا اور 3 بھال کا تیر لے کر آیا۔
کیسا تیر کہ وہ کھڑے ہو کر بھی نہیں چلا سکتا تھا۔ ادھر ام رباب نے جب خیمے سے بھیجا تھا تو یہ کہہ کے بھیجا تھا مولا مجھے اجازت دیں کہ میں منظر در خیمہ سے دیکھتی رہوں۔ امام حسین نے اجازت دی تھی۔ ام رباب کون ہے؟ امرؤ القیس کی بیٹی۔ امرؤ القیس عرب کا وہ عظیم شہزادہ کہ جو تیر اندازی میں بہت ہی مشہور تھا۔ عرب اور عجم میں اس کے مقابلے میں کوئی تیر انداز نہیں تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو فنون تیر اندازی سکھا دیا تھا۔ تو تیر اندازی میں ماہر ام رباب در خیمہ پر بیٹھی ہوئی کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہیں۔ ادھر حرملہ نے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ یہ لوہے کا 3 بھال کا تیر تھا۔ دو گھٹنوں کو ٹیک کر گردن علی اصغر کو نشانے پر لیا، امام حسین کو نشانے پر لیا، گردن علی اصغر کو نہیں، امام حسین کو نشانے پر لیا، کیونکہ شمر نے کہا تھا، پسر سعد نے کہا تھا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، یعنی حسین ہی کو مار ڈال۔ کلام مربوط ہے گلے سے، کلام مربوط ہے زبان سے، زبان مربوط ہے گلے سے، گلا مربوط ہے سینے سے، سینہ مربوط ہے پورے جسم سے۔ مقصد کیا ہے؟ پلان کیا ہے؟ کہ حسین ہی کو مار ڈال۔ منصوبہ یہ ہے کہ حسین کو قتل کر دے، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اس نے تیر سے شعبہ چلہ کمان میں جوڑا اور امام حسین کو نشانے پہ لیا، گھٹنوں کو ٹیک کر تیر کو چھوڑ دیا۔ امرؤ القیس کی بیٹی رباب نے جب فنون تیر اندازی میں ماہر رباب نے دیکھا کہ تیر غلط فضا میں جا رہا ہے تو فوراً وہیں سے آواز دی، اے علی اصغر میرے لال بابا کا خیال رکھنا، بابا بیٹا اگر حسین کو کچھ ہو گیا تو دودھ نہ بخشوں گی۔ علی اصغر نے ہمت کر باپ کے ہاتھوں پر کروٹ لی، بابا کے لگنے والا تیر علی اصغر نے اپنے گلے پر لیا۔ روایت کہتی ہے علی اصغر باپ کے ہاتھوں پر جھول کر رہ گیا۔ ارے تیر بڑا تھا، علی اصغر چھوٹا تھا۔ تیر حسین، روایت کہتی ہے منقلب الصبی علی ید الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں پر کروٹ لے رہا تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے تیر کو نکالنا چاہا مگر تیر نہ نکلا، کیونکہ جب 3 بھال کا تیر گردن کو چھیدتا ہوا باہر نکل گیا ہے تو اب نکالے جیسے ہی کھینچتے تھے علی اصغر حسین کی جانب کھینچتا چلا آتا تھا۔ ارے کیسے تیر کو نکالے؟ امام حسین نے کہا اے علی اصغر میرے صبر کا امتحان نہ لو، ابھی تو کڑی الجوان کے سینے سے پرچی کا پھل نکالا ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ حسین نے کہا یا علی، تیر کو پکڑ کر کھینچا، ارے خون کا فوارہ چلا، حسین کے ہاتھوں میں خون بھر گیا۔ حسین نے وہ خون زمین کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی ہے حسین اگر اس خون ناب کا ایک قطرہ میری طرف آ گیا تو قیامت تک ایک دانہ نہ اگے گا۔ وہ خون آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، ندا آئی ہے حسین اگر اس خون ناب کا ایک قطرہ میری طرف آ گیا تو قیامت تک ایک بوند پانی کی نہ برسے گی۔ امت کی بقا کے لیے حسین نے وہ خون اپنے چہرے پہ مل لیا اور کہا اسی شان سے میں اپنے جد رسول اللہ سے ملاقات کروں گا۔ لو عزادارو، اب حسین کیسے جائیں؟ علی اکبر کا لاشا اٹھانا آسان تھا، قاسم کا لاشا اٹھانا آسان تھا، مگر علی اصغر کا لاشا کیسے خیمے میں لے کر آئے؟ بار بار کبھی آگے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ روایت کہتی ہے 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ ایک مرتبہ خیمے کے در پہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد عزاداروں کہا لے رباب اپنے بچے کو لے جا۔ رباب سے پہلے سکینہ آئی، آنے کے بعد کہا بابا بھیا علی اصغر کو تو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی، اے بابا میں بھی تشنہ لب ہوں، اے بابا میں بھی پانی پینا چاہتی ہوں۔ امام حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، بچی کی نظر لاش پہ پڑی، سکینہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ اب رباب بھی قریب آ چکی تھی۔
لاشے کو دیکھا، ماں نے پوری قوت کو سمیٹ کر ایک جملہ کہا، اے میرے لال، تیری عمر کے بچے تو بچے، جانور بھی ذبح نہیں کیے گا۔ ہائے میرے لال، تجھ پر کسی نے رحم نہیں کھایا۔ واہ محمدہ، واہ علیہ، وسع عالم الذین ظلموا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔